ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گرامی قدر صدر جلسہ حضرات علماء کرام بالخصوص ہمارے مہمان مکرم قابل احترام وسط تکریم شہر سندھ حضرت مولانا راشد محمود سومرو صاحب، نہایت قابل احترام خطیب ابن خطیب خطیب پاکستان، مرکزی رہنما جمعیت علماء اسلام پاکستان حضرت مولانا محمد امجد خان صاحب دامت برکاتہم، گرامی قدر سامعین کرام، آج کا یہ جلسہ مدرسہ حنفیہ تعلیم القرآن کے زیر اہتمام ذکر حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے منعقد ہے۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک جس حوالے سے بھی ہو وہ عبادت ہی عبادت ہے، اور آپ کے تذکرہ میں سنانے والے سننے والے تمام شرکاء سعادت مند ہیں، اور وہ گھڑی بھی
سعادتوں والی ہے جس گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اس محفل میں بیٹھنا، سننا، سنانا قبول فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ذمہ داریوں کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے امیین میں بھیجا۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، امی بولو جنہوں نے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو۔ وہ عرب لوگ جن کے ہاں تعلیم کا رواج نہیں تھا۔ اکا دکا لوگ ہی پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ان میں اپنا نبی بھیجا، اپنا رسول بھیجا۔ وہ امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور دنیا ان کو جہلاء عرب کہتی تھی۔ وہ جہالت کی گھٹاٹوں اندھیروں میں تھے، وہ معاشرتی طور پر پستی میں تھے، اخلاقی طور پر بہت کمزور سمجھے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں میں اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا، جس پیغمبر کی ذمہ داریاں یہ بتلائیں، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ اللہ کے احکام پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کی تربیت کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ پہلی ذمہ داری تلاوت ایک آیات، دوسری ذمہ داری تزکیہ نفس، تیسری ذمہ داری تعلیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی جو ذمہ داری بیان فرمائی، یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ کے احکام ان کے سامنے پڑھ کر ان کو سناتے۔ تلاوت آیات کیا چیز ہے؟ اگر تلاوت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی آیات کو پڑھ کر سنا دینا اور بس، تو پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کا کیا مطلب ہوگا؟ تعلیم کتاب بھی وہ چیز، یتلو علیہم بھی وہی چیز، تو پھر ان میں فرق کیا ہے؟
یتلو علیہم آیاتہ، کتاب کی آیات پڑھنے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دینا۔ اگر تلاوت آیات کا مطلب بھی یہی ہو کہ آیات ہے، قرآن کی آیات ہے، اللہ کی طرف سے نازل کی گئی آیات، وہ پڑھ کر نبی سنا رہے ہیں، تو پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی ذمہ داری اللہ نے تلاوت آیات فرمائی ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ کو اگر صحیح طور پر سمجھانے کی کوشش کروں اپنے بھائیوں کو، علماء اکرام تو جانتے ہیں، تلاوت آیات کیا ہے؟ مثال کے طور پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، آج کل جدید دور ہے، نئے نئے وسائل ہیں، ذرائع ہیں۔ پہلے زمانے میں بادشاہ حکم نامہ جاری کرتا تھا اور وہ حکم نامہ ملک کے اطراف میں بھیجا جاتا تھا، لوگوں کو اس کے متعلق آگاہ کرنے کے لیے، تاکہ لوگ شاہی حکم سے آگاہ ہو جائیں، بادشاہ نے کیا حکم جاری کیا ہے، کیا قانون نافذ کیا ہے، لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ ہر علاقے میں حکومت کا ایک نمائندہ پہنچتا تھا، اعلان ہوتا تھا، سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے اور وہ حکومت کا نمائندہ، بادشاہ کا نمائندہ بادشاہ کی طرف سے وہ حکم نامہ پڑھ کر سناتا تھا کہ یہ بادشاہ کی طرف سے حکم آیا ہے، اس کو سنو اور اس کے مطابق تم نے عمل کرنا ہے، اس کی خلاف ورزی قانون کے خلاف ورزی ہوگی اور وہ باغی شمار ہوگا۔ تو یتلو علیہم آیاتہ، اللہ بتلا رہے ہیں کہ میرا پیغمبر تمہارے پاس صرف مربی بن کر نہیں آیا، میرا پیغمبر تمہارے پاس صرف معلم بن کر نہیں آیا، بلکہ یاد رکھو میرے حکم شاہی لے کر تمہارے پاس آیا ہے، اس لیے کہ ساری کائنات پر میری حاکمیت ہے، میری حکمرانی ہے، میرا اقتدار ہے، آسمانوں سے لے کر زمین تک ساری کائنات میں میرا حکم چلنا ہے، میرا حکم نافذ ہوتا ہے، میں احکم الحاکمین ہوں، سلطان السلاطین ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، ساری کائنات پر، ساری مخلوقات پر میرا حکم نافذ ہوگا۔ میرا نبی میری طرف سے تمہاری طرف نمائندہ بن کر آیا ہے، یہ شاہی نمائندہ ہے، تو میرا خلیفہ اور نائب ہے، میرے احکامات نافذ کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہی یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتہ، صرف الفاظ پڑھنا نہیں، علماء جانتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ الفاظ پڑھنا کہ تلاوت کون سا لفظ، کس انداز میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، الفاظ پڑھنے کے لیے تلاوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے،
لیکن وہ اس وقت کوئی صلہ نہیں ہوتا، کوئی حرف درمیان میں نہیں ہوتا. یتلون الکتاب، بغیر کسی حرف کے استعمال کے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، علیہم نے اس کا مفہوم بدل دیا ہے اور بتلا دیا ہے کہ یہ تلاوت وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، یہاں تلاوت ہے نفاذ احکام. اللہ نے اپنے نبی کی پہلی ذمہ داری حکمرانی بتلائی. یتلو علیہم آیاتہ، میرا پیغمبر تمہارے پاس آ رہا ہے، میرا پیغمبر تمہارے پاس آیا ہے. یتلو علیہم آیاتہ، پہلا کام یہ ہے اللہ کے احکام کو نافذ کرنا، اللہ کے احکام کو نافذ کرنا، اللہ کے دین کو بحیثیت حاکمیت کے نافذ کرنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی طرح دعوت دی. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید، کلمہ توحید بھی یہی بتلا رہا ہے، کلمہ توحید بھی یہی بتلا رہا ہے. اقتدار اللہ کا، حاکمیت ایک اللہ کی ہے، حکمرانی اسی کے احکام کی ہوگی، اسی کے دین کی ہوگی. نبی اس کی طرف سے خلیفہ اور نائب بن کر آتا ہے اور اسی کے احکامات نافذ کرتا ہے. لا الہ الا اللہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ تم سجدہ صرف ایک اللہ کو کرو، بت کو سجدہ کرو گے تو مشرک کہلاؤ گے، درختوں کو سجدہ کرو گے تو مشرک کہلاؤ گے، سورج کی پوجا کرو گے تو مشرک کہلاؤ گے، کس آگ کی پوجا کرو گے، آگ کو سجدہ کرو گے تو مشرک کہلاؤ گے. نہیں، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید بتلاتا ہے. تمام انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی ہے. مقابلے میں آتے ہیں قال الملأ الذین استکبروا من قومی، مقابلے میں سردار اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، مقابلے میں وقت کے بادشاہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. وہ بادشاہ کبھی فرعون کی صورت میں، کبھی نمرود کی صورت میں، کبھی حامان و شداد کی صورت میں، کبھی جالوت کی صورت میں. اللہ کا نبی تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے. پریشانی ایوان اقتدار میں پیدا ہوتی ہے، اللہ کا نبی تو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہے. پریشانی سرداروں نوابوں کے ڈیروں پر پیدا ہو جاتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے لا الہ الا اللہ سے وہ کون سی دعوت دی ہے کہ پریشانی کسی غریب کے گھر میں نہیں، پریشانی کسی مزدور کے گھر میں نہیں، پریشانی کسی تاجر کے گھر میں نہیں. پریشان ہوتے ہیں، قرآن کہتا ہے منع. سردار پریشان ہیں، سردار پریشان ہیں، نواب پریشان ہوتے ہیں، وڈیرے پریشان ہوتے ہیں اور یہ بادشاہ پریشان ہوتے ہیں. حتیٰ کہ وہ اپنی فوجیں مقابلے میں لے آتے ہیں اور نبی کے مقابلے میں اتار آتے ہیں. ان کو پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ سے پریشان کیوں ہیں؟ یاد رکھیے لا الہ الا اللہ سے اسی لیے پریشان ہے کہ وہ آج کے مسلمان والا لا الہ الا اللہ نہیں تھا. آج ہم لا الہ الا اللہ کا یہاں پر زور زور سے ذکر شروع کر دیں، کسی کو پریشانی ہوگی؟ آپ کسی وڈیرے چودھری صاحب کے ڈیرے پر چلے جائیں، وہاں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کی تسبیح پھیرنے لگ جائے، وہ کیا کہے گا؟ پریشان ہوگا. وہ کہے گا ماشاءاللہ بڑے اچھے آدمی، بڑے نیک آدمی، تعریف ہی کرے گا نا. تو کیا وجہ ہے؟
آج میرے اور آپ کے لا الہ الا اللہ سے کسی وڈیرے کو پریشانی نہیں، میرے آپ کے لا الہ الا اللہ سے حکومتوں کو پریشانی نہیں، اور نبی کے لا الہ الا اللہ سے ایوان اقتدار میں زلزلہ برپا ہو جاتا تھا۔ نبی کے لا الہ الا اللہ سے یہ سردار وڈیرے چودھری اس وقت کے پریشان ہو جاتے تھے۔ کیا وجہ ہے؟ نبی کا لا الہ الا اللہ تو ان وڈیروں کو، سرداروں کو، نوابوں کو، چودھریوں کو، جاگیرداروں کو اور بادشاہوں کو پریشان کرتا ہے، میرا لا الہ الا اللہ ان کو پریشان نہیں کرتا۔ کیا وجہ ہے؟ میرا وہ لا الہ الا اللہ وہ نہیں ہے جو نبی کا لا الہ الا اللہ۔ ہاں فرق ہے۔ نبی کا لا الہ الا اللہ وہ تھا جس کو حقیقت کے ساتھ ان کافروں نے، کافر سرداروں نے، کافر بادشاہوں نے بھی سمجھ لیا تھا۔ آج کے مسلمان اس لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھ پائے۔ وہ کافر ہو کر سمجھ گئے تھے کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اور آج کا مسلمان نہیں سمجھتا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ نبی کا لا الہ الا اللہ صرف دل کو بدلنے کے لیے نہیں تھا، نبی کا لا الہ الا اللہ صرف اعمال کو بدلنے کے لیے نہیں تھا، نبی کا لا الہ الا اللہ پورا انقلاب کا لا الہ الا اللہ تھا، وہ پورے نظام کو بدلنے والا لا الہ الا اللہ تھا۔ اسی لیے وہ سرداروں کے لیے چیلنج تھا، اسی لیے وہ نوابوں کے لیے چیلنج تھا، اسی لیے وہ حکمرانوں کے لیے چیلنج تھا، اس لیے وہ بادشاہوں کے لیے چیلنج تھا۔ آج میرا لا الہ الا اللہ صرف تسبیح تک رہ گیا، اس لیے ان کو پریشانی ہے۔ تو جمعیت علماء اسلام یہی لا الہ الا اللہ سکھانا چاہتی ہے جو انبیاء کا لا الہ الا اللہ۔ جمعیت علماء اسلام وہی لا الہ الا اللہ سمجھانا چاہتی ہے۔ مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، تم کہاں سوئے ہوئے ہو، اپنے کلمے کو بھی نہیں سمجھ رہے ہو۔ نبی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، وقت کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو جاتا ہے، وہ لوگ انبیاء کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن آج کا مسلمان لا الہ الا اللہ کے پھرتے زبان کرتے ہوئے روڈ اور سڑکوں پر بھی پھرتا رہے، کوئی زلزلہ برپا نہیں کرتا۔ وجہ یہی ہے کہ آج مسلمان نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا نہیں ہے۔ جمعیت علماء اسلام وہی لا الہ الا اللہ بلند کرنا چاہتی ہے جو انبیاء کا لا الہ الا اللہ تھا، وہی لا الہ الا اللہ جو ایوانوں میں، اقتدار کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دے، وہی لا الہ الا اللہ جمعیت علماء اسلام کا لا الہ الا اللہ۔ آئیے لا الہ الا اللہ بھی آپ کو اقتدار کی طرف لے جاتا ہے۔ شرک صرف سجدے میں کیوں؟ توحید 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 صرف یہاں تک بندی ہوئی ہے، صرف پیشانیوں تک بندی ہوئی ہے۔ توحید صرف یہ کہتی ہے صرف سجدہ ایک اللہ کو کرنا ہے، باقی ساری اپنی مرضی ہے۔ نماز میں توحید ہے، نماز میں توحید ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نماز پڑھی تو ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی؟ روزہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے رکھا ہو جائے گا؟ حج اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کیا تو ہو جائے گا؟ زکوٰۃ اگر کسی اور کے لیے دی، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے دی، ہو جائے گی؟
تو مسلمان نماز میں بھی توحید ہے، روزے میں بھی توحید ہے، حج میں بھی توحید ہے، زکوٰۃ میں بھی توحید ہے، ہر جگہ توحید ہے ایک اللہ، ایک اللہ۔ گھر کے اندر بھی توحید ہے، گھر کے اندر کے حقوق، والدین کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، وہ حقوق کس نے متعین کیے ہیں؟ تو نے اور میں نے متعین کر رکھے۔ حقوق کس نے بتلا؟ حقوق کس نے متعین کیے ہیں؟ ان حقوق سے ہٹے گا تو کیا ہوگا؟ ان حقوق میں بھی توحید ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، تجارت کرتا ہے، اللہ کے احکام سے ہٹ کر کرے گا تو مجرم ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ حرام حلال مکس کرے گا، ناجائز منافع خوری کرے گا، ناجائز کاروبار کرے گا، دین سے ہٹ کر کرے گا، تو کیا مسلمان کو ایسا کرنا چاہیے؟ تو کاروبار میں بھی توحید ہے کہ یہاں بھی رب کے معنی نہیں ہے، اپنی نہیں ماننی، اپنی نہیں چلانی۔ تجارت میں بھی توحید، مزدوری میں بھی توحید، ملازمت میں بھی توحید۔ جہاں مسلمان ہے وہاں توحید، اگر تو تھانے میں ہے تو توحید ہے، اقتدار میں ہے تو توحید ہے، تو فوج میں ہے تو توحید ہے۔ ہر جگہ جہاں مسلمان ہے، مسلمان کے لیے ایک اللہ کی ذات ہے، مسلم معاشرے کے لیے ایک اللہ کی ذات ہے۔ مسلمان کو کوئی دیکھے، کافر دیکھ کر پہچان جائے کہ یہ اللہ والا ہے۔ مسلم معاشرہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس معاشرے کو دیکھ کر کافر سمجھ لے کہ مسلمان لوگ یہ اللہ والے، ہر جگہ رب کے ساتھ، ہر جگہ توحید۔ تو لا الہ الا اللہ صرف زبان پر نہیں، لا الہ الا اللہ صرف دل میں نہیں، لا الہ الا اللہ صرف نماز میں نہیں، لا الہ الا اللہ صرف حج روزہ زکوٰۃ میں نہیں، لا الہ الا اللہ گھر کے اندر بھی ہے، لا الہ الا اللہ بازار کے اندر بھی ہے، لا الہ الا اللہ دفتر کے اندر بھی ہے، لا الہ الا اللہ تھانے میں بھی ہے، لا الہ الا اللہ عدالت میں بھی ہے، لا الہ الا اللہ ایوان وزیر اعظم میں بھی ہے، لا الہ الا اللہ ایوان وزارت علیہ میں بھی ہے، لا الہ الا اللہ ایوان صدر میں بھی ہے، لا الہ الا اللہ ہر جگہ ہے۔ یہی ہے یتلو علیہم آیات۔ ابھی مسلمان سوچتا ہے، کہتا ہے علماء کیوں سیاست میں ہیں؟ قرآن کہتا ہے اقتدار کی طرف آؤ، لا الہ الا اللہ کے نظام لے کر آؤ، میرا قانون نافذ کرو۔ رب جا بجا قرآن میں کہتا ہے میرا قانون نافذ ہو، میں اپنے قانون کے بغیر کوئی اور قانون تسلیم نہیں کروں گا، قبول نہیں کروں گا۔ کوئی میرے نزدیک کوئی دوسرا نظام، کوئی قانون مجھے پسند نہیں ہے۔ میرے بندے ہو، اگر مسلمان کہلاتے ہو تو پھر میرا قانون، میرا نظام لانا ہوگا۔ اور مسلمان کہتا ہے علماء سیاست میں۔ یہ تو پھر انبیاء علیہ السلام سے پوچھئے نا کہ وہ سیاست کیوں کی انہوں نے۔ قرآن جن کی سیاست کو بیان کرتا ہے، قرآن جن کی سیاست کو بیان کر رہا ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ اللہ اپنے نبی کو بادشاہ بناتا ہے، اپنے نبی کو اقتدار حوالے کرتا ہے، اپنے نبی کو حکومت دیتا ہے، اور اس کو کہتا، اپنے نبی کو کہتا ہے میرا حکم ماننا ہے، میرے دیے ہوئے نظام کے مطابق حکومت قائم کرنی ہے، حکومت چلانی ہے، اپنی مرضی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، ورنہ میرے راہ سے ہٹ جاؤ۔ انبیاء سیاست، خلفائے راشدین حکومت کرتے رہے کہ نہیں کرتے رہے؟ جی خلیفہ کہلاتے ہیں۔ پہلے خلیفہ کون ہیں؟
خلیفہ کس کے تھے؟ کون سے خلیفہ تھے؟ خانقاہیں ہمارے لیے تزکیہ گاہ ہیں، تربیت گاہ ہیں، لیکن خلفائے راشدین خلیفہ کس بنیاد پر کہلاتے ہیں؟ خانقاہ کی وجہ سے یا اقتدار کی وجہ سے؟ خلفائے راشدین نے اقتدار سنبھالا، سیاست کی، حکومت کی، اور آج مسلمان کہتا ہے سیاست کا دین سے کیا تعلق؟ سیاست کا دین سے کیا تعلق؟ پھر خلفائے راشدین سے پوچھو آپ کیوں سیاست کرتے ہیں، کیوں حکومت کرتے ہیں؟ جاؤ روضہ رسول پر حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھئے آپ یہاں کیا سیاست کرتے رہے، آپ کیوں حکومت کرتے رہے؟ سیاست کو تو، حکومت کا تو دین سے تعلق ہے۔ تو یاد رکھیے مسلمانوں، مسلم معاشرے کی فلاح، ترقی، خوشحالی اللہ کے دین میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف دین نہیں دیا، دین صرف عبادات کا دین نہیں بنایا، صرف اخلاقیات کا دین نہیں بنایا، صرف تربیت کا دین نہیں بنایا، صرف تعلیم کا دین نہیں بنایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سیاسی دین بنایا ہے، اقتدار والا دین بنایا ہے، حکومت والا دین بنایا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی فلاح، معاشرتی ترقی، فلاح و بہبود، ترقی و خوشحالی اسی دین میں ہے، اسی دین کی جمعیت علماء اسلام اسی کی داعی ہے۔ آج قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن کی قیادت میں جمعیت علماء اسلام اسی لیے برسر پیکار ہے، اسی لیے وڈیرے جمعیت علماء اسلام کے مقابلے میں ہیں، اسی لیے وقت کی حکومتیں جمعیت علماء اسلام کی مخالف ہوتی ہیں، اسی لیے جمعیت علماء اسلام ہر فرعون کا مقابلہ کرتی ہے، کیونکہ انبیاء نے ہر فرعون کا مقابلہ کیا۔ تقابل دیکھ لیجئے کون کر رہا، باطل سے برسر پیکار کون ہے؟ انبیاء تھے، آج جمعیت علماء اسلام اسی سلسلے کو چلائے۔ تو اس لیے آئیے انبیاء علیہ السلام کے وارثین جو علماء حق جمعیت علماء اسلام کے اس قافلے میں شریک ہو کر جمعیت علماء اسلام کو مضبوط کیجئے۔ یاد رکھیے اگر جمعیت علماء اسلام کو آپ نے مضبوط نہ کیا تو نہ آپ کا دین محفوظ رہے گا، نہ ایمان محفوظ رہے گا، نہ عزت محفوظ رہے گی، نہ چادر چار دیواری محفوظ رہے گی، نہ یہ داڑھی پگڑی محفوظ رہے گی، نہ مسجد محفوظ رہے گی، نہ مدرسہ محفوظ رہے گا، کچھ بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ جمعیت علماء اسلام کو مضبوط کیجئے، جمعیت آپ کو محفوظ کرے گی، آپ کے ایمان کو محفوظ بنائے گی، آپ کے دین کو محفوظ بنائے گی، آپ کی داڑھی پگڑی کو محفوظ بنائے گی، آپ کے مدرسے کو محفوظ بنائے گی، آپ کی مسجد کو محفوظ بنائے گی، آپ کے عزت و آبرو کو محفوظ بنائے گی، آپ کے چادر و چار دیواری کو محفوظ بنائے گی۔ کرو گے؟ جمعیت کا ساتھ دو گے؟ جمعیت کا ساتھ دو گے؟ ورنہ تو بہروپیے یہ لنگڑیال خان کی صورت میں، جی لنگڑیال خان کی صورت میں یہ لوگ ایجنٹ جو ہیں لنگڑیال خان، لنگڑا خان، بناوٹی لنگڑا خان، اس صورت میں پھر یہود و نصارہ کے ایجنٹ آئیں گے آپ کا ایمان چھیننے کے، آپ کی غیرت چھیننے کے لیے، آپ کی عزت و آبرو چھیننے کے لیے۔ قوم کی بچیوں کو نچا رہا ہے کہ نہیں نچا رہا؟ بے عزت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ نوجوانوں کی کیا تربیت کر رہا ہے؟ کیا ماں باپ کا اس نے احترام چھوڑا ہے؟ کیسی زبان سکھا رہا ہے وہ کم بخت؟ کیسا ماحول بنا رہا ہے؟ وہ یہود و ہنود کا ایجنٹ پاکستان میں آیا تھا، قائد جمعیت نے اسی وقت بتلایا تھا مسلمانوں بچ کر رہنا، یہ بیرونی ایجنٹ ہے،
تمہیں نقصان پہنچائے گا، تمہارے ایمان کو نقصان پہنچائے گا، تمہارے پاکستان کو نقصان پہنچائے گا۔ آج بات سچی ثابت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ جی سارے نہیں بول رہے۔ مولانا نے غلط کہا تھا؟ جی مولانا نے غلط کہا تھا؟ بولو تو صحیح۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات سچی ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو مسلمانوں اب بھی سمجھ جاؤ اور دوسروں کو سمجھاؤ، اور انشاءاللہ قائد جمعیت نے فرمایا تھا کہ اس کا پتہ کٹ چکا ہے، اب انشاءاللہ کٹ چکا ہے۔ جس طرح یہ فتنہ بن کر ابھرا تھا، قائد جمعیت نے اپنے کارکنوں کو لے کر اس پر وہ ضرب لگائی ہے کہ اب اس کو نانی اماں بھی یاد آ رہی ہے، سسرال بھی یاد آ رہے ہیں اس کو۔ انشاءاللہ ہم بتلا دینا چاہتے ہیں، دنیا کفر کو بتلا دینا چاہتے ہیں، عالمی سامراج کو بتلا دینا چاہتے ہیں، جب تک قائد جمعیت کا ایک کارکن پاکستان کے اندر موجود ہے، تمہارا کوئی ایجنٹ یہاں پر کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ تیار ہو؟ مقابلہ کرو گے نا؟ مقابلہ کرو گے؟ ایسا نہیں ہوگا مقابلہ، یہاں صرف ہاتھ اٹھا کر مقابلہ نہیں ہوگا، تیاری کرنی ہوگی، اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ سیاست کے میدان میں، سیاست کے میدان میں تیاری کرنی ہوگی۔ صرف ہاتھ کھڑے کرنے سے مقابلے نہیں ہوتے، صرف ہاتھ کھڑے کرنے سے مقابلے نہیں ہوتے، مقابلہ ہوتا ہے ووٹ کے ذریعے سے۔ ووٹ دو گے؟ جمعیت علماء اسلام کو ووٹ کے ذریعے سے مضبوط کرنا ہے، انشاءاللہ جمعیت آپ کو محفوظ کرے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔